بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ صدق اللہ العظیم۔ رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھیے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وصحبہ الکریم وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 171 تک کا درس ہو چکا ہے۔ 171 آیت نمبر 173 جو یہ 3 آیتیں ایک قسم کی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 175 بڑا خوبصورت اور مستقل عنوان ہے جو بلعام بن باعور کا واقعہ ہوا ہے۔ آج کی آیت 3 آیتوں کا متقاضی ہے۔ یہ آیت چاہتی ہے کہ اس سے جو ریلیٹڈ عنوانی 2 آیتیں ہیں اسے بھی بیان کیا جائے۔ اللہ سبحانہ نے آپ کو مجلس آرام سے بیٹھے 3 طرح کی مخلوق سے وعدہ کیا ہے۔ وعدہ ایک عام لفظ ہے اور میثاق کی خاص لفظ ہے۔ میثاق میم سا الف زبر سا قاف ساکن میثاق، اسی سے وثوق ہے۔ باوثوق ذرائع سے یہ اطلاع ملی، اردو میں پڑھتے ہیں اعتماد وغیرہ والے بہت لکھتے ہیں۔ وثیقہ بھی اسی سے ہے، دستاویزات کو کہتے ہیں۔ واو ساقہ وثیقہ وثوق میثاق یہ سب ایک ہے۔ میثاق بولتے ہیں ٹھوس وعدہ، ایسا وعدہ جو قطعی ہے، ٹھوس وعدہ۔ اللہ پاک نے میثاق کا لفظ وعدے میں 2 جگہ فرمایا، ایک سورہ آل عمران کی آیت نمبر 80 میں اور اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 107 میں۔ میثاق میں وعدہ پر اللہ پاک نے دیا۔ سب سے پہلا وعدہ جو اللہ پاک نے دیا ہے اسے میثاق ربوبیت ہے، رب ہونے کا وعدہ۔ میں تمہارا سب کا رب ہوں، وہ استفہامی انکاری کے طور پر لیا ہے، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ مطلب میں تم سب کا رب ہوں۔ استفہامی انکاری بولتے ہیں سوالیہ نشان میں کسی بھی چیز کو قطعیت دینا۔ جیسے باپ کہے میں تمہارا باپ ہوں کہ نہیں، مطلب ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ نہیں ہوں، ہوں۔ تو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اس کو بولتے ہیں الست بربکم۔ یہ بھی ایک لفظ مشہور ہے عوام میں، میثاق ربوبیت۔ اور دوسرا وعدہ ہے میثاق دعوت و تبلیغ، دعوت ہی صرف بولے ربوبیت کے وزن پر، میثاق دعوت۔ اور تیسرا وعدہ ہے میثاق نبوت و رسالت۔ یہ 3 وعدے قرآن پاک میں ہیں۔ تینوں وعدے کا اگر ماحصل آپ دیکھیں گے تو ایک ہی ابھر کر کے آتا ہے
وہ ہے معرفت محمدی. معرفت محمدی پورے وعدوں کا خلاصہ نکلتا ہے معرفت محمدی. سب سے پہلے اس میں آپ دیکھیں ترجمہ دیکھیے. یاد کرو جب میرے حبیب آپ کے رب نے. دیکھیے قرآن پاک کو نالج کی دنیا میں مت پڑھیے، ایک دم کلیئر کہتا ہوں. ایک ایک سینٹینس پر، اس کے خطاب پر، مخاطب پر، تقاضے پر، لفظ پر غور کیجیے. یہ نہیں فرما رہا ہے کہ یاد کرو لوگوں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، یاد کرو اے میرے حبیب جب آپ کے رب نے بنی آدم سے ان کی پشتوں سے نکال کر ان کی ذریتوں کو یہ وعدہ لیا اور اس وعدہ پر خود ان کو گواہ بنایا. پہلے لفظ پر یاد کرو، کوئی وجود کائنات میں نہیں ہے کیونکہ اولاد آدم کی پشتوں سے نکال. کبھی مطلب اولاد نہیں ہے، ان کی پشتوں سے. عالم ارواح کی بات ہو رہی ہے، روحوں کی دنیا کی بات ہو رہی ہے. ان کی پشتوں سے نکالا، اور نکالنے کے بعد آپ گہرائی سے اگر آئیں گے تو کتنا بھی اگر آپ نماز روزہ حج زکات کر لیں، اگر کہوں جو اللہ کو حساب دو آپ تخلیق اولاد آدم سے عالم ارواح کی بات کر، روحوں ابھی اولاد آدم کو پھیلایا نہیں کیا، بلکہ آدم علیہ السلام کو بھی دنیا میں نہیں. اولاد آدم سے یہ لیا جا رہا، ساری اولاد آدم سے، بنی آدم کا لفظ ہے. اب ذرا یہاں پر یہ دیکھیے، ہاں کیا کہنا تھا، اگر کہوں کہ جاؤ ذرا اللہ کو حساب دے دو، آپ جاؤ گے؟ ٹھیک ہے، وہاں سے حساب دے دیں. اللہ پاک کی اگر عظمت ہوگی آپ کے دل میں تو آپ کبھی بھی ہمت نہیں کریں گے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں حساب دینے کے لیے آئے. یہ ہمت نہیں کر سکتے. اللہ بلا لے تو اب جانا پڑتا، یہ سوچ سکتے ہیں. لیکن آپ ایک دم جیسے بچے کے نا تیاری ہے جاتا ہوں ایگزام ہال میں جیسے تیاری، یہ سوچ کے تو آپ جا ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ نے تمام انبیاء رسولان اعظام صلحاء متقین کی ہسٹری آپ کے دماغ میں ہے کہ حساب سے ڈرنے کے لیے. خود قرآن پاک میں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وہ لوگ جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں. اب آپ سوچیں حساب تو سیکنڈ راؤنڈ ہوا ہے، صرف کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں. ایسے خوف رکھنے والے کو دو جنت اللہ عطا فرمائے گا. لیکن کوئی ڈھٹائی کے ساتھ کہ میں دے لوں گا جواب، یہ ہوتا ہے نہیں. اللہ کے فضل کو تلاشے، یہ تصور صحیح ہے. اب ذرا دیکھیے، یاد کرو جب، ہاں اس پر ایک نقطہ دے دے رہا ہوں کہ اللہ پاک جو ہے وجود تخلیق کائنات سے پہلے بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت، یعنی سب سے اولی خلقت ہے. اسی لیے فرما رہا ہے یاد کرو میرے حبیب، تم تھے میں تھا. ہاں یہ ہے ایک لفظ اشارہ کر دے گا. یاد کرو میرے حبیب جب آپ کے رب نے اولاد آدم سے ان کی پشتوں سے نکال کر ان کی ذریتوں کو گواہ بناتے ہوئے یہ وعدہ لیا، الست بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں. ترجمہ صرف اتنا سے ہوا، تفسیر تو اب پڑھنی پڑے گی نا. یہاں پر آپ دیکھیں وہ کون تھا جس نے کہا تھا بلا، نکالا تو سب کو ہے. اگر سب نے کہہ دیا ہوتا تو کافر و مشرک ہوتے ہی. امت اجابت فخر کروا. گہرائی تفسیر میں آپ جائیں گے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی اور تمام نیکوکار آپ کی اتباع میں تھے. سب نے آ کر کے جواب دیا بلا، بے شک مولا کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے. اب ایک سوال آٹومیٹک وہیں پر ہوا تھا جو اللہ پاک خود کہہ رہا ہے، جانتے ہو یہ میں کیوں لے رہا ہوں گواہی، یہ گواہی کیوں لے رہا ہوں. تو اللہ پاک خود کہہ رہا ہے ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، یہ اس لیے لے رہا ہوں کہ کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو غافل تھے کہ رب کون ہے. اس لیے تمہارے عالم ارواح میں بھی اپنے رب ہونے کا ہاں وعدہ لے رہا ہوں. اور اس وعدہ کی دیکھے گا
اس وعدہ کی صداقت کے لیے میں اپنے پیغمبروں کو بھیجوں گا، اس وعدہ کی صداقت کے لیے، تاکہ اس وعدہ کو بار بار، جیسے دیکھیے عام امتی کو اللہ پاک بتا رہا کہ ہم نے وعدہ لیا ہے، تو آٹومیٹک اللہ لیا ہوگا، برابر لیا ہوگا ہماری روحوں سے۔ ہماری اس فانی دنیا میں اس طرح ہم جکڑے ہوئے ہیں، اس طرح جکڑے ہوئے ہیں کہ روحانیت کا وہ جو ایک خوبصورت منظر ہوتا ہے وہ بھول گئے، پردے پڑ گئے ہیں۔ یہ مشاغل اسی لیے بولتے ہیں، یہ مشاغل، مشغولیات، اور جانتے ہیں اسی بنیاد پر فالمدبرات امرا سورہ نازعات کی آیت کریمہ ہے کہ جب اللہ کے نیک بندے انتقال کر جاتے ہیں تو ان کے اندر طاقت و قوت اور عون اور مدد کا تصور زیادہ ہو جاتا ہے۔ وجہ اس لیے کہ جسم جو ہے یہ فانی ہے، اور فانی چیز جب ان سے ایڈ ہوتی تو ان کی مشغولیات، بال بچے، خاندان، اقربا، یہ دیگر تمام مصروفیات کی بنیاد پر وہ روحانی ایکٹیویٹی جو ہوتی ہے وہ آل ان آل نہیں ہو پاتی۔ لیکن جب جسم سے وہ الگ ہو جاتے ہیں تو خالص روحوں کی دنیا میں طاقت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ بذل روحانی بولتے، بذل جسمانی نہیں بولتے۔ ولی کو آپ جسمی کو والا بھی مانتے ہیں، لیکن آپ اپنے ویڈنگ کارڈ میں کیا لکھتے ہیں؟ بذل روحانی، فلاں 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 اولیاء اللہ کا جب بھی آپ پیر کا یا کسی کا بذل روحانی اگر انتقال کریں، روحانی خیر۔ تو یہ وعدہ کی صورت تھی، نوعیت تھی۔ حدیث پاک میں آیا کہ اللہ پاک نے وعدہ لیا، تو اس وقت بھی سب چھپ رہے تھے، آگے بڑھنے کی کسی کو ہمت ہی نہیں، تو وہاں پر بھی انبیاء کرام کی جماعتیں آ کر کے حق اولادیت عطا کیا، انسانیت کا حق ادا کیا، اور کہا بے شک تو، اور ہم نے یہ وعدہ اس لیے کیا تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ دو کہ ہم اس سے غافل تھے۔ اب یہاں پہ ایک نیا عنوان ہے، اب یہ دیکھیے یہ وعدہ ربوبیت ہے، یہ میثاق ربوبیت ہے، رب ہونے کا وعدہ عالم ارواح، روحوں کی دنیا میں۔ اچھا، یہ وعدہ بھی بالکل کامن ہے، یہ وعدہ بالکل کامن ہے، کوئی تخصیص نہیں ہے کہ وہ روح کس کی ہے، سب سے، کیونکہ من ظہورہم ذریتہم یہ جملہ ہے، یعنی اولاد آدم کی پشتوں سے، اس میں کسی کی تخصیص نہیں ہے کہ اولاد آدم کی کون سی کوالٹی، چاہے انبیاء ہو یا انبیاء کی امت ہو، یہ سب اولاد آدم ہی میں آتے ہیں، کیونکہ نبی جو بھی آیا وہ کوئی اس میں فرشتوں کی مخلوق میں یا کسی اور مخلوق میں نہیں، انبیاء جتنے بھی، رسول جتنے بھی آئے، ہاں امت کے حوالے سے وہ صرف اولاد آدم میں آئے۔ تو یہاں کیا کہا جا رہا؟ ساری اولاد آدم سے، ان کی پشتوں سے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہاں عالم ارواح میں کسی بھی روح کی تخصیص نہیں ہے۔ کھل کر کے بول دوں، نہ کافر کی تخصیص ہے نہ مومن کی تخصیص، یہ میں بتا رہا ہوں، یعنی یہ وعدہ کامن ہے۔ ہاں ابھی اس کے بعد ہی 2 آیت آ رہی ہے۔ بت پرستی کا آغاز جو ہے یہ، ہاں بت پرستی کا تو ان کے جو بیٹے ہیں، جو خالص ایک ہی بیٹے، پیدا تو 2 ہوتے تھے، ساتھ ساتھ ہوتے تھے، لیکن ایک جب نبی کو اللہ نے پیدا کیا، ان کے بیٹوں میں وہ شیس علیہ السلام ہے، وہ خالص پیدا کیا تھا ان کو۔ اچھا، نبوت کتنی پاکیزہ چیز ہوتی ہے، آپ غور کریں کہ وہمی طور پر بھی عورت کو بھی قریب نہیں رکھا اللہ پاک نے، باوجود کہ پیدا جو ہونے والی تھی وہ بہن تھی، لیکن بہن کو بھی نہیں رکھا اللہ پاک نے شیس علیہ السلام کے ساتھ۔ نبوت اس پاکیزگی کا نام ہے۔ امام الانبیاء کی طہارت و پاکیزگی کتنی اعلیٰ ہوگی، سبحان اللہ، کہ وہ جس پیٹ میں ہوں گے وہ پیٹ کتنا خوبصورت ہوگا، کتنا اعلیٰ ہوگا، والدین کریمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر، تو بت پرستی شیس علیہ السلام کے حوالے سے بھی وہ ایک تفصیلی عنوان ہے، لیکن سب سے پہلا گناہ آپ جب چھیڑ دیے ہیں تو میں بھی بتا دوں، سب سے پہلا آسمانی گناہ حسد ہے، شرک نہیں ہے۔ ہم آج تک سنے ہیں عربی میں کہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، جی ابھی پہلے آپ کیچ کیجئے، پھر اس کے بعد سوال ہوگا۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، ساری امت اس پر متفق ہے، لیکن سرزد ہونے والا سب سے پہلا گناہ عالم خلق میں، خدا کے بعد جو گناہ کی دنیا آپ کہیں، سب سے پہلا گناہ آسمانی بھی حسد ہے اور زمینی بھی حسد ہی ہے۔ نہ آسمان پر شرک سرزد ہوا اور نہ زمین پر پہلا گناہ سرزد ہوا۔ سوچیں وہ کیا ہے؟ وہ ہے حسد۔ حسد کرنا ہے، جلنا، جلن جس کو کہیے۔ آسمان پر کون؟
حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے جو وہ ابلیس جو وہاں پر حسد یہ تھا یہ مٹی کا ہو کر کے اتنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے، یہ دیکھیے حسد، میں اچھا کیوں نہیں ہوں، یہ حسد کا، اس کو اچھا کیوں کر دیا تم، تو آسمانی گناہ بھی حسد ہے اور زمینی گناہ بھی حسد ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، حابیل کو اتنی اچھی بہن، نہیں میرے کو ہونا، تو حسد سب سے پہلا گناہ۔ میں بتانے جا رہا ہوں کہ شرک تو اللہ پاک آپ کو ہم سب کو محفوظ فرمائے، لیکن حسد وجود گناہ میں اولیت رکھتا ہے، اس لیے یہ شرک سے بھی زیادہ ایکٹیو رہنے کی ضرورت ہے حسد سے۔ کیا بات ہے، حسد بہت بڑا گناہ ہے، اللہ پاک آپ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ خیر، اب ذرا تفصیل دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ میثاق ربوبیت لیا جس میں کامن رکھا، آپ سمجھیے گا جو معرفت محمدی میں نے جملہ کہا ہے، اور پھر اپنی امت ہونے پر اور خیر امت ہونے پر جو رب العالمین نے شرف سے مشرف فرمایا ہے، فخر کیجیے الحمدللہ کہ ہم بہت بڑی، کسی بھی میں بھی وہ پیدا کر سکتا تھا، قدرت اتنی عام ہے اللہ پاک کی کہ کسی بھی امت میں پیدا کر سکتا تھا، لیکن اللہ پاک نے نبی آخر الزماں کی امت میں پیدا کر کے ہم پر بڑا احسان فرمایا، یہ بہت بڑا احسان فرمایا، فخر خلق بنایا ہمیں، کیا بات ہے، فخر خلق بنایا الحمدللہ۔ تو یہاں پر کامن اپنے رب ہونے میں اللہ پاک نے وعدہ لینے کی دنیا میں ایک دم عام رکھا، سب آ کر کے دیکھیے گا، چونکہ میں اس کو بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جب بھی تقریر کبھی کہیں سنتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہے، حضور رحمت للعالمین ہے، سمجھ رہے نا، اب یہ جب جملہ بولتے ہیں تو ذرا سی خلق کی دنیا، وہ نبوت اور الوہیت کا فرق ہم ضرور بیان کرتے ہیں، لیکن عالمین کا رب ہے، کہتے یہ ہے نا کہ جہاں جہاں رب کی ربوبیت ہے وہاں وہاں حضور کی رحمت ہے، لیکن لطیف فرق دیکھیے یہاں پہ کہ اللہ پاک رب سب کا ہے، اللہ پاک رب سب کا ہے، لیکن ایک ایسی بھی مخلوق ہے کہ حضور رحمت للعالمین دعا بھی کرتے ہیں تو رب العالمین کہتا نہیں میرے حبیب یہ مسئلہ میرا ہے، یہ میٹر میرا ہے۔ خدا سب کو رزق دیتا ہے، رزق دینا یہ رب کی اگر کہیں تو توحیدی رسپانسبلٹی ہے، واجب اور فرض نہیں، ذمہ داری، جو ذمہ کرم بولتے ہیں توحید ہے، اللہ پاک دے گا، میں چونکہ رب ہوں یہ بات ہے ایسا۔ جیسے ایک عام مثال، اولاد روتی کتنی بھی روتی رہے، یہی نہ ہو ممی مارتی بھی رہے گی تو دودھ ضرور پلائے گی اس کو، صحیح ہے کہ نہیں، کائی کو رو رہا تھا، کیوں رو رہا تھا، صحیح ہے کہ نہیں، مگر دودھ پلائے، کیونکہ وہ جانتی ہے یہ دودھ اسی کا ہے ہی، اسی کے واسطے اللہ پاک نے دیا ہے، صحیح ہے۔ تو اللہ پاک رب العالمین ہے، وہ کس کو بھی نہیں دیکھتا، سب کو وہ دیتا، کافر مشرک سب کو وہ دیتا، ربوبیت ہے اس کی، ربوبیت کی دنیا کو آپ احسان نہ سمجھیے، یہ دھیان دیجیے، وہ ذمہ داری ربوبیت ہے، اس بنیاد پر اللہ پاک ساری مخلوق کو پالتا ہے، رب کا پالنا یہ اہم ہے، اور حضور رحمت للعالمین جو سارے جہان کے لیے رحمت ہے، یہ حضور کی ذمہ داری ہے، دھیان دیجیے گا، حضور کی ذمہ داری ہے۔ رحمت کی دو طرح ہیں، ایک رحمت وہ ہے کہ جس پر رحم ہو اس کو احساس ہو کہ یہ حضور کی رحمت ہے، اور ایک رحمت وہ ہے کہ رحم تو ہو رہا ہے لیکن احساس نہیں، اس کی دنیاوی مثال آپ دیں، آج پوری دنیا میں جو عذاب الہی عمومی نہیں آ رہا ہے یہ حضور کی رحمت ہے، لیکن احساس کرنے والوں کو صرف احساس ہو رہا ہے جو مومن ہے الحمدللہ، یہی مفہوم ہے رؤوف الرحیم، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، صرف ایمان والے ہی حضور کی رحمت کا احساس رکھتے ہیں، باقی رحمت سب لیتے ہیں، سمجھ گیا؟ جیسے رب کی ربوبیت بالکل سب کو عام ہے، ایسے حضور کی رحمت بھی عام ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے حضور کی رحمت خاص ہے، حضور کی رحمت ایمان والوں کے لیے خاص ہے، ایک تو رحمت کا احساس اور ایک رحمت، یہ تو ہمیں احساس بھی ہے کہ حضور کی رحمت کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں الحمدللہ، قرآن کہتا ہے حبیب آپ کو اس لیے ہم عذاب نہیں ڈالیں گے، دوسرے نبی کو بھیجنا ہوتا نا تو ہم آپ کو اٹھا لیتے، عذاب ڈال دیتے دوسرے نبی کو، دوسری قوم کو پھر لے آتے، لیکن نہیں، اب آپ ہی ہو نا اینڈنگ، اب نہیں کسی کو، اس لیے اب آپ کی وجہ سے ہم عذاب نہیں ڈالیں گے، اور یہ لفظ ہی ہمارے ایمان میں جلا بخشتی ہے، واہ میرے نبی کا صدقہ ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں۔ خیر، تو میثاق ربوبیت ہو گیا، یہ بالکل عام تھا، کسی کی تخصیص نہیں ہے، سمجھیے گا اس بات کو، کسی کی تخصیص نہیں، بولے کوئی خاص نہیں۔ اب ذرا یہاں پر آئیے،
یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 187 آپ دیکھیں، یاد کرو جب اللہ پاک نے ان لوگوں سے وعدہ لیا جنہیں کتاب کا علم دیا گیا. یہ دیکھیں، یہ ہے دعوت، مطلب میثاق دعوت. کس طرح یاد کرو جب اللہ پاک نے ان لوگوں سے وعدہ لیا، میثاق لیا جنہیں کتاب کا علم دیا گیا. وہ ہیں علماء یہود اور علماء عیسائی. سمجھ رہے؟ یہود و عیسائی، یہود اور عیسائی، علماء توریت اور علماء انجیل. یہ سمجھیے، علماء انجیل پر بہت بڑی بات بول رہا ہوں تفسیر کی دنیا میں. یہ واجب کیا تھا اللہ پاک نے کہ میرے نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اوصاف میں نے تفصیل سے تیری دونوں کتابوں میں پیش کیا ہے، من وعن، امت کے سامنے پیش کرو. یہ واجب تھا علماء یہود کا. تو وعدہ کس چیز کا لیا اللہ پاک نے یہاں؟ دعوت کا نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اوصاف و کمالات جو ان کی کتابوں میں مشرح تھے، تشریح کے ساتھ ذکر تھے، تو ان پر واجب کیا کہ تم پر واجب ہے کہ وہ اوصاف من وعن پیش کرو. ہوتا کیا تھا کہ کسی نے کچھ نذرانے دے دیے. آج بھی اس بات کو محسوس کریں آپ، اپنے من کے فتوے لینے کے لیے بہت سارے لوگ موجود ہیں. کیسا کچھ تو بھی کرو نا، غلطی سے طلاق دے دیے ہیں، ہاں سائڈ سے دے دیتے ہیں، گئے ہم تو ڈوبے صنم یار کھلے ڈوبے. اور یار کہاں سمجھ گئے، سب سے بہترین دوست وہ ہے جو برائی سے بچاتا، نہ یہ کہ برائی میں شرکت رکھتا. تو علماء یہود کا یہ ہوتا تھا کہ نذرانے وغیرہ اتنے مل جاتے تھے. ابھی نذرانے کی بات تو آگے کی مستقل بلعام باہور کا جب قصہ آئے گا تو معلوم ہوگا کہ اتنے دے دیتے تھے کہ وہ نذرانوں کی بنیاد پر، پیسوں کی بنیاد پر غلط بات کر دیتے تھے. اور جو اوصاف اور کمالات اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کتابوں میں رکھے تھے اس کو چھپا دیتے تھے. یہ سب کوئی بات نہیں، ایسی بات ہے. آج کی میڈیا کو دیکھیے تو ایک دم کھل کر یہی بات سمجھ میں آتی ہے. حقائق کو چھپانا، سمجھ رہے؟ حقائق کو چھپانا اور اپنی وہ بات ہے جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. ہاں، جس کا کوئی وجود ہی نہیں. آپ ملک کی کرسی پر بیٹھے ہو اور ایک راج میں UCC کی بات کر رہے ہیں. آپ جملے پہ غور کریں. بھائی یکساں سول کوڈ اگر ہے تو پورے ملک کی بات کریں نا. جہاں مطلب جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جہاں پر آپ کا ظاہری طور پر تسلط چل رہا وہاں پر، اس کا مطلب یہ خیر خواہی نہیں ہے. خیر خواہی یہ ہے جو کامن ہو، سب کے لیے یکساں ہو، سب میں ایک دم اٹریکشن ہو کہ ہاں بہت خیر خواہ ہے. ایسا نہیں کہ صرف وہیں کے مسلمان، وہیں کی عورتیں مسلم ہیں، ایسا نہیں ہے. مسلم پورے ملک کی ہیں. اور مسلم ہٹ میں اگر بات ہو رہی ہے تو ایک دم اس کا ایکسپلین کیجئے، اس کو واضح کیجئے کہ یہ فائدے ہیں، یہ فائدے ہیں. خیر، تو یاد کرو جب اللہ پاک نے اہل کتاب کے علماء سے، یہ دھیان دیجئے گا، اہل کتاب کے علماء سے یہ وعدہ لیا. مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، ابھی کل بھی ایک کلپ آیا، اس طرح سے دیکھیے، کمپریزن جو ہوتا ہے، توازن جس کو کہیے، کمپیئر کرنا، یہ مد مقابل میں ہوتا ہے. اب کوئی جیسے یہ کیا ہے، ٹیبل اس کو بولتے ہیں. اب ٹیبل اور کتاب میں کوئی ٹیبل اور کتاب جو ہے برابر نہیں ہو سکتی. کیا ہے ٹیبل اور غیر ٹیبل، مرد اور عورت، دن اور رات، اس طرح کے ازداد ہوتے ہیں. تب نہیں یہ مطلب کمپیئر کا معاملہ، آسمان اور زمین. سمجھ رہے نا؟ میں ابھی ایک بات آئی کہ توجہ سنیے گا کہ سید کا ایک قطرہ خون بھی ساری دنیا کے علماء ایک طرف ان کے برابر نہیں ہو سکتے. کیسی بات ہے؟ اس کا مطلب آپ ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ سید عالم نہیں ہے، یہی مطلب ہوا ہے. کوئی کمپیئر کرنے کا تصور ہے؟ یہاں پر یہ بولیے کہ سید کا ایک قطرہ خون بھی غیر سید اس کی برابری نہیں کر سکتا. یہ جملہ صحیح ہے. غیر سید اس کی برابری نہیں کر سکتا کیونکہ یہ خون رسول ہے. تو تقابل کے لیے غیر کو لائیے نا، اپنوں کو کیوں لائے؟ عالم تو سید بھی ہے نا. تو اس کا مطلب یہ کہ جو سید عالم ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے سید کے. یہ کیسا جملہ ہے؟ یہ تحاسد اس کو عربی میں بولتے ہیں. یہی ہے حاسدانہ جملہ. ایسا جملہ نہ بولیے. ہاں یہ بولیے عالم غیر عالم کے برابر نہیں، عالم و جاہل برابر نہیں. قرآن پاک ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. جو عالم ہے وہ غیر عالم کے برابر نہیں ہے، غیر عالم عالم کے برابر نہیں. سید کا ایک قطرہ خون بھی میں کہہ رہا ہوں پوری دنیا کے ایک طرف غیر سید اس خون کے برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ خون اس سید کا نہیں ہے، مصطفیٰ کا ہے.
وہ اس سید کی وجہ سے ان کی عظمت نہیں ہے، مصطفیٰ کی وجہ سے ان کی عظمت ہے، خون رسول۔ تو کمپیئر ایسا کریں آپ، ایسا نہ آپ دھارا میں بہ جائیں کہ بس بالکل کچھ بھی نہ ہو، اٹھ پٹان، اس میں یہ توہین ہے، حسد ہے۔ نہیں، اب وہ یہی تو میں بتانے جا رہا ہوں کہ اسی لیے کہہ رہا ہوں، دیکھیے اسی لیے ایک جملہ اور کہہ رہا ہوں میں، تو ابھی اس طرح کہا کمپریزن کی بات سے کہا، ابھی رکیے، اسی لیے میں کہہ رہا تھا، میں زیادہ نہیں جاتا ہوں اس معاملے میں، لیکن میں اب کھل کر کہہ دوں گا، عالم متقی غیر سید، جاہل فاسق سید سے بدرجہ افضل ہے۔ اب جملہ سمجھے؟ اب یہاں پر اس لیے نہیں کہ وہ سید ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ جاہل ہے اور فاسق، یہ جملہ سمجھے، یہ ہے اصل کمپیئر کرنے کا عنوان۔ تو جو وجہ مناسبت ہو نا، وہ دیکھنا چاہیے۔ اگر بیٹا پڑھ کر پروفیسر آئے اس وقت اگر بولے باپ کے برابر تم نہیں ہو سکتے، یہ کیسا جملہ ہے؟ کمپیئر کرنے کے لیے ذرا دھیان دیجیے گا، ایک بیٹا بھی باپ کے برابر نہیں ہو سکتا، مگر بیٹے ہونے میں برابر نہیں ہو سکتا کہ یہ بیٹا ہے وہ باپ، لیکن باپ سے بڑھ سکتا ہے اگر پروفیسر باپ ہے اور بیٹا مطلب بیٹا ہے اور باپ نہیں، ہاں یہ ہو سکتا۔ تو کمپیئر محبت سے کیجئے، پازیٹیو ہو کر کے کیجئے، اللہ پاک ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ خیر، اب یہاں پر علماء یہود پر یہ واجب تھا، علماء توریت و انجیل پر یہ واجب تھا کہ میرے حبیب کی جو کمال ہے، کمال یہ میں پوچھتا ہوں، اے اللہ، موسیٰ کی بھی بات کہتا ہے کہ اوصاف موسیٰ جو میں نے بیان کیا ہے وہ امت کو بتاؤ تم پر واجب ہے نہیں؟ اوصاف عزیر جو بیان کیا ہے اے علماء یہود وہ بتاؤ، ہے نہیں؟ یہ بتاؤ، لیکن نہیں کہا میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات تیری دونوں کتاب میں لکھی ہے وہ من وعن امت کے سامنے بتاؤ، یہ واجب تھا۔ سوچیں امت محمدیہ پر وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں اس عالم پر جو صرف نبی کا ذکر کرتے ہیں، ذرا احساس کیجئے کہ جو امت کے عالم محمد کی امت میں نہیں تھے ان پر واجب تھا مصطفیٰ جان رحمت کی شان بیان کرنا۔ امت محمدیہ کے عالم نہیں ہے وہ، مگر ان پر رب نے واجب کیا ہے، ہم تو ان میں ہیں، ہم پر کتنا وجوب ہوگا، آپ سمجھ رہے ہیں کتنا وجوب ہوگا؟ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، ایسا عنوان ہونا چاہیے۔ ایک بات تو یہ آیت نمبر 170، ہاں یاد کرو جب اللہ پاک نے علماء سے وعدہ لیا، دھیان دیے۔ اب تیسری آیت ذرا دھیان دیجیے گا، یہ ہے سورہ نساء کی، یہ بھی پارہ نمبر 3 کی تو مشہور آیت قریبا جو لمبی ہے۔ یاد کرو جب اللہ پاک نے نبیوں سے وعدہ لیا، یہ ہے اصل امپورٹنٹ۔ عام مخلوق سے اللہ پاک نے وعدہ لیا کس چیز کا؟ ربوبیت کا، یہ وعدہ بالکل عام، اس میں کوئی خصوصیت نہیں، کوئی تخصیص نہیں۔ اسی طرح اللہ پاک نے دوسرا وعدہ جو علماء سے لیا وہ کس چیز کا وعدہ لیا؟ نبی آخر الزمان کے اوصاف و کمالات من وعن امت کو بیان کرنا، باوجود ہے کہ وہ اس امت میں داخل نہیں ہے۔ اور تیسرا وعدہ نبیوں سے لے رہا ہے۔ اب میں یہ تینوں وعدہ کو سمجھے انڈیکس کی طرح آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک وعدہ ہے الستو بربکم کا، رب ہونے کا وعدہ، دوسرا وعدہ ہے دعوت و تبلیغ کا، اور تیسرا وعدہ ہے نبیوں سے۔ پہلے وعدہ میں عام مخلوق سب ایک دم کھڑے ہیں لائن میں، دوسرے میں علماء یہود و نصارہ ہیں، اور تیسرے میں سارے انبیاء ہیں۔ تب ان تین وعدوں میں سب سے زیادہ اہمیت کس وعدے کی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ انبیاء کرام سے جو اللہ پاک وعدہ لے رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وعدہ لینے والا، اس میں تو کسی کو بھی شک نہیں ہے، کسی بھی کو شک نہیں ہے کہ لینے والا سچا ہے۔ دھیان دیجیے، وعدہ لینے والا سچا ہے، کسی کو بھی شک نہیں ہے، لیکن دو میں جس سے وعدہ لیا گیا ہے اس میں شک ہے کہ وہ وعدہ پہ پورا ہوگا یا نہیں۔ جیسے عام وعدہ لیا، شرک میں مبتلا بھی ہو گئی قوم، اس کا مطلب وعدہ پورا نہیں کیا۔ تو جس سے وعدہ لیا وہاں مکرنے کا امکان ہے اور مکرے بھی۔ دوسرا بھی علماء یہود و نصارہ سے وعدہ لیا، وہاں بھی مکرے، فنبذوہ وراء ظہور واشتروا، آگے عبارت آ رہی ہے کہ ان لوگوں نے اوصاف محمدی کو من وہاں بیان نہ کیا اور پیسہ لے کر کے چھپا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا دو وعدوں میں وعدہ لینے والا صرف سچا، جس سے وعدہ لے رہا ہے ہاں وہاں کذب کا بھی امکان ہے
وہاں پھسلنے کا بھی امکان ہے، وعدہ خلافی کا بھی امکان ہے، بلکہ یقین ہے، امکان ہے، یقین ہے، دیکھے بھی۔ لیکن ایک وعدہ ایسا ہے جو وعدہ لینے والا بھی سچا ہے اور جس سے وعدہ لے رہا ہے وہ بھی سچا ہے۔ سلیکٹر اللہ ہے، یہ بھی سچا، اور سلیکٹڈ سے لے رہا ہے جو انبیاء کرام ہیں۔ یاد کرو جب نبیوں سے وعدہ لیا، اب یہ وعدہ کس چیز کا ہے، کیوں ایسا کیا اللہ پاک نے، وہ وعدہ کیا، مورود کیا ہے جس چیز کا وعدہ لے رہا اللہ تعالیٰ۔ یہاں تو وعدہ لیا الستو بربکم، رب ہونے میں امکان کو بھی رکھا، مکر جاؤ، آئی ڈونٹ کیئر، مکر جاؤ۔ اسی طرح یعنی دعوت و تبلیغ میں نہیں بیان کرو گے، دوں گا، مگر سنو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اب سارے نبیوں کو جمع کیا، سب کو بھگا دیا، سب کو ہٹا دیا، اور نبیوں کو جمع کر کے کہہ رہا ہے انبیاء کرام کی جماعت تم ریڈی ہو؟ ہاں، تم سے وعدہ لے رہا ہوں کہ جب میرا نبی آخر الزماں آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تم سب ضرور ضرور ان پر ایمان لانا۔ یہاں پر وعدہ لیا کہ مجھے ماننا، عام لوگوں سے وعدہ لیا مجھے ماننا، اور خاص لوگوں سے وعدہ لیا محبوب کو ماننا۔ کیا بات ہے، ایک دم پورا سمجھ میں آ گیا، سینہ کھل گیا آپ کا۔ سمجھ رہے نا، یہ قرآن ایسے درس دیا جاتا ہے، نالج بڑھے نہیں، ایمان بڑھے، سینہ کشادہ ہو، حشاش پشاش ہو جائے آپ، الحمدللہ مسکرا دیں ایک دم، بالکل یہ ہے درس قرآن، ازدیاد ایمان اسی کو بولتے۔ یاد کرو جب نبیوں سے اللہ نے وعدہ لیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمت، کتاب بھی دوں گا رکھو، حکمت بھی دوں گا رکھو، لیکن یہ سب رکھو، امپورٹنٹ بات ہے یہ کہ ایک رسول آئے گا، فرما برداری تو عام لفظ ہو گیا حضرات، ایمان لاؤ۔ آپ لفظ پہ غور کر رہے ہیں بھائی، ہم لوگ بلیور ہیں یہ سمجھ میں آتا، انبیاء کرام کو آپ بولتے ہیں ایسا جملہ کہ وہ بلیور ہیں؟ انبیاء کرام تو اسے کہتے ہیں کہ لوگ ان کے بلیور ہوتے نا، لیکن یہاں کہا جا رہا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم سب ضرور ضرور ان پر ایمان لانا۔ اور ایک نقطہ دے رہا ہوں، کیچ کیجئے گا، اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے زمانے کو بھی جان رہا ہے، اور یہ بھی جان رہا ہے کہ نہ عیسیٰ کے زمانے میں بھیجوں گا نہ آدم کے زمانے میں بھیجوں گا، پھر بھی کہہ رہا اگر آ جائیں تو ایمان لانا۔ نقطہ سمجھے آپ؟ سوال یہ ہے کہ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر آ جائیں تو ایمان لے آنا؟ یہ صرف اہتمام رسالت محمدی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ محمد نہیں آئیں گے، لیکن جب میں کہوں گا کہ اگر آ جائیں تو ایمان لے آنا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس رسول کو اپنی نگاہ سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی دور نہ کرنا۔ کیا بات ہے، یہ انبیاء کرام سے ایسا وعدہ لیا گیا، اور نہ اللہ جھوٹا ہے اور نہ جس سے وعدہ لیا جا رہا وہ جھوٹا۔ گویا رسالت محمدی کے لیے، اس کی تصدیق اور اس کے اہتمام کے لیے اللہ پاک سچا، اور اس کے سچے رسول کو، نبیوں کی جماعت کو رکھا، جس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ کائنات کے لوگوں محمد کو سمجھنا ہے تو سمجھو، ماننا ہے تو مانو، نہ تو دیکھ لو میں سچا ہوں، میرے انبیاء اور رسول کی جماعت سچی ہے۔ اب اگر تم نہیں مانو گے تو تمہاری خرابی ہوگی، ماننے والے سچے جو مخلوقات میں سچے ہیں ان کو میں نے مطلب ان کا اہتمام کر دیا، سچوں کو یہاں وعدہ میں کوئی خلافی کا امکان بھی نہ رکھا۔ یہ ہے اوپر میں کہتا ہوں معرفت محمدی۔ یہ تینوں گفتگو کا خلاصہ یہ کہ معرفت محمدی ہی مین ہے، مین آف توحید، توحید کا مین پارٹ، توحید کا مین عنوان ٹاپک معرفت محمدی ہے۔ اس آئینے کو اگر آپ دیکھیں گے تو آل ورلڈ اس میں آ جائے گا، چاہے یہودی قبیلہ ہو، عیسائی قبیلہ ہو، آج بھی یہ میسج آپ کر سکتے ہیں، بول سکتے ہیں کہ کل تمہاری اصلوں نے ایسا کیا، تم بھی آج ایسے ہی کر رہے ہو۔ دیکھو اللہ پاک کے نبی آخر الزماں کے لیے ایسا ایسا وعدہ لیا گیا تھا، کسی کے اندر یہ مجال دمزدن نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ وہ قرآن کو جھٹلا سکے۔ جھٹلانے والے دیکھیے کیسے ذلیل و خوار ہوئے، ابھی سال بھی نہیں گزرے کیسے ذلیل و خوار ہوئے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، ہوئے کہ نہیں؟ لیکن شریعہ اسلام، اس لیے ابھی ملک پیٹ میں بھی ایک بھائی نے جب سوال کیا تو میں نے یہی کہا، شریعت کا انکار یہ ہم کبھی نہیں کریں گے، شریعت پر عمل نہ کرے یہ ممکن ہے، لیکن شریعت کو نہ مانے یہ ممکن نہیں۔
شریعت کو نہ مانے یہ ممکن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رضیت لکم الاسلام دینا، شریعہ کو اللہ پاک نے کہا میں نے پسند کیا ہے، اور خدا کی پسند کی بنیاد پر ہی ہم مسلمان ہیں. خدا کی پسند کی بنیاد پر ہی ہم مسلمان ہیں. لہٰذا ہم بے عمل ہو سکتے ہیں، بے شریعہ نہیں ہو سکتے. اس لیے ہمیں ڈیبیٹ میں بیٹھنے والے یہ اینکر نہ سکھائیں کہ شریعہ سے چلے گا کیا، شریعہ سے چلے گا. ہم بد عمل ہو سکتے، بد کردار ہو سکتے، بے عمل ہو سکتے، لیکن شریعت کی تصدیق ہر حال میں ہم کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. ہر حال میں شریعہ کی تصدیق اور ہے، شریعہ پر عمل اور ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ خبر میں اولیاء اللہ اور اوپر کے درجے کے لوگوں کے سام ویسی ارتقا نہیں ہوتے. تو جب خبر میں جو باڈی جو تو پھٹ جاتی، گل جاتی، بدن مٹی میں مل جاتی، وہ عام لوگوں کے جسم ہے کیا؟ ہاں. اچھا، عام لوگوں میں بھی بات نیک ہو سکتے نہ ہوتا؟ ہاں میں نے کہا تھا نا کہ ضرور کثرت سے پڑھنے والے. تو عام لوگوں میں جو نیک ہوتے ہیں ان کے آسان بھی سڑ جاتے، گل جاتے نہیں ویسے؟ نہیں، جو نیک ہوتے ہیں ان پر بھی اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے. ہاں وہ بالکل ویسے ہی عام لوگوں میں، عام لوگوں کی بات بالکل عام. اتنا سمجھیے کہ صرف نبی کو دیکھا ہو، ایک عام کی بات، نبی کو دیکھا ہو، کوئی عمل نہ کیا ہو. آج بھی آج کے زمانے میں بھی جو منصب نبوت پر، جو محبت پر فائز ہو، جو توحید و رسالت پر کنٹینیوٹی پر برتتا ہو، جو حاجی ہو، جو نیک ہو، جو ریاکار دھوکے باز نہ ہو، نیک ہو، کلیئر بات ہے، تو ان کے بھی جسم کو اللہ پاک اس لیے محفوظ رکھتا ہے. میں نے جملہ کہا تھا کہ روح نہیں رہتی، نہیں وہی تو یہ بھی تو کہہ دیا تھا، آپ بھول گئے کہ زمین کو اللہ پاک مخلوق بنایا ہے. زمین مخلوق ہے اور آپ اشرف المخلوقات ہیں. اشرف المخلوقات ہیں مطلب آپ کی عزت کرنا زمین پر واجب ہے. اور عزت یہ ہے کہ آپ کو وہ نہ کھائے، لیکن آپ ویسی بن کر جائیں گے تب اشرف المخلوقات بن کر جائیں گے، جس کو بولیے نیک. ہو گیا؟ ہاں. اب روح کتنی ہے؟ اللہ پاک کے بندے جب مر جاتے ہیں تو ان کی روحوں کے حوالے سے شریعت کا معاملہ یہ ہے کہ 3 جگہوں پر اللہ پاک ان کی روحوں کو رکھتا ہے. پہلے کافر کی روح کو یمن میں ایک کنواں ہے برہوت میں قید کر لیتا اللہ تعالیٰ. یمن میں چاہے بیر برہوت، اس میں اللہ پاک اس کو قید کر لیتا، ان کو وہ آزادی نہیں. لیکن مومن کی روحوں کو اللہ پاک نے 3 مقامات عطا کیے. وہ چاہے تو آب زمزم پر رہ سکتی، چاہے تو روضہ رسول پہ رہ سکتی، چاہے تو قبر میں بھی رہ سکتی ہے. یہ اختیار دیا اللہ پاک نے. نیک لوگ، عام جو نیک. اچھا، جسم کس طرح خراب ہوتا عام لوگوں میں جو گنہگار ہے؟ اس کے علاوہ آپ کہہ دیجیے جو نیک لوگ ہیں نہیں خراب ہوتا. اب جو ان کے علاوہ گنہگار مسلمان ہیں، ان کا جسم مٹی میں. گنہگار میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں، ہاں کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو گناہ جو ہے انوائرمنٹری میں ہو گیا، جو گناہ اور تائب ہو گیا. اگر گناہ پر مریں گے تب تو پھر خاتمہ بالخیر ہی میں تو یہ ہے. خاتمہ بالخیر جس کا ہو گیا، اب بڑی اہم بات ہے، خاتمہ بالخیر جس کا ہو گیا، خیریت کے ساتھ مطلب ایمان پر خاتمہ ہو گیا، تو زمین آپ کو اس طرح آپ کے ساتھ رویہ نہیں کرے گی جیسا کہ ہم نے سنا ہے کہ ادھر کی پسلی ادھر کر دی جائے گی. ویسا نہیں. خاتمہ بالخیر شرط ہے. یہ بہت بڑا عقیدہ رکھیے آپ. ایمان پر خاتمہ امپورٹنٹ ہے. اگر خاتمہ صحیح ہو گیا تو اب زمین آپ کو رسپیکٹ دے گی. ہاں للکارے گی ضرور، آپ اشرف المخلوقات تھے، ایسا نہیں کرنا تھا، ایسا نہیں کرنا تھا، ایسا نہیں کرنا. یہ کرے گی ضرور، آپ کو بتائے گی ہاں نہیں کرنا تھا، حسد نہیں کرنا تھا، کھڑے ہو کے نہیں کرنا تھا، وہ نہیں کرنا تھا، یہ نہیں کرنا تھا، جو گناہ کیے تھے آپ. لیکن خاتمہ بالخیر کس کو ہوتا؟ خاتمہ بالخیر یہی جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہوتا ہے. یہ سب سے اہم بات ہے. جی کیا ہے؟ اب جو گنہگار مسلمان ہے اس کا جسم نہیں، آپ ایسا نہیں بولیے. جب مسلمان بولیں گے آپ تو سڑنے کا لفظ نہ بولیے، کیونکہ مسلمان جب مرا ہے تو اس مٹی سے وہ افضل ہے. مسلمان اگر ایمان پر مرا ہے، اپن کیا سوچ رہے ہیں کہ مسلمان تو ہے لیکن وہ بڑا بدماش تھا، تو یہ تو آپ جانتے ہیں کہ بدماش تھا، لیکن جو انتقال جس وقت ہوا اس کو ایمان پر اگر ہوا ہے تو وہ بیسٹ مسلمان ہے. آپ کے سوچنے نہ سوچنے سے اب کوئی فرق پڑنے والا نہیں. پھر کیسے معلوم کہ خاتمہ بالخیر ہوگا؟ یہی تو کہہ رہے ہیں. اسی لیے تو دعا کرنے کی بات ہے نا. ہم بھی یہ کہتے ہیں دعا کیجئے کہ خاتمہ بالخیر ہو. یہ کیوں کہتے ہیں آپ؟ کہ ہمیں نہیں معلوم. خاتمہ بالخیر امپورٹنٹ ہے، یہ مین چیز ہے. اور اسی کو نبی نے کہا
کہ منزلۃ من المنازل الاخرى، قبر کی پہلی منزل، ہاں یہاں کامیاب ہو گئے تو پھر ہاں کامیابی یہی تو ہے، اب سڑ گئے تو کامیابی کہاں ہے؟ کامیابی تو یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ ایک دم جسم و روح کے ساتھ تر و تازگی تحت نگاہ جو آپ کے قبر کو کیا گیا۔ اچھا ایک اور بات، یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہ مطلب دھڑ الگ ہے، مطلب جسم نظر نہیں آ رہا، یہ ہماری دنیا ہے، یہ وہاں ان کی دنیا کا جسم و روح ملے گا ان کی دنیا کا۔ یہ دھیان میں رکھے، کبھی کبھی ہم لوگ قبر کھودتے تو نکل جاتا نا ہڈی، سوچتے کہ ارے بڑا بدماش ہوگا مٹیاں کھا لیا، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ ان کی دنیا میں جسم و روح کے ساتھ ان کو ریسپیکٹڈ بناتا ہے اللہ تعالیٰ، زمین کو حکم دیا ہے، حکم آٹومیٹک اس کو حکم ہے کہ میں تو ادنا ہوں، یہ اعلیٰ ہے، میں ادنا ہوں، یہ اعلیٰ ہے۔ جی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جی جو پیریڈ گزرا ہے، جی اس میں یہ بت بنانے کا کس پیغمبر سے شروع ہوا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام میں اس کے بعد بھی آ رہا ہے، دوسری آیت پر ضرور آئیے گا، ہمیں تو ہم درس نہیں دیں گے، آپ ضرور آئیے گا۔ شیز علیہ السلام کے زمانے سے میں پورا تفصیل بتاؤں گا، سب سے پہلے کون کیا، کیسے کیا اور کیوں کیا، میں انشاءاللہ ضرور آؤں گا۔ سوال آپ کر دیں تو چھوڑ نہیں دیجیے گا، دعا ہے اللہ کا۔ کیسے آپ دعا کے لیے اس کو نہیں ٹھیک بولیے۔ تو آپ صاحب ایمان ہے تو کوئی بھی مسلمان کا جسم خراب ہونا ہی نہیں خبر ہے۔ صاحب ایمان ہے، میں نے کہا ایمان پر خاتمہ ہونا، اینڈنگ آف لائف، ایمان کا خاتمہ نہیں ہوا تو ہاں میں ذمہ داری سے کہتا ہوں جس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا اس کو قبر کی مٹی نہیں خراب کر سکتی۔ بالخیر رہنا، بالخیر ایمان پر خاتمہ ہوا، مومن ہونا اور ہے مومن مرنا اور سوچتے ہوئے جائیے گا، دعا ہے اللہ تعالیٰ کی اس خصوصی گفتگو کو ہم سب کے دلوں میں ڈال دے، قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، رشتوں کی بخشش فرمائے، محلوں کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔